آج کے لیکچر میں ہم تقابل ادیان کی 10 مشہور کتابیں اور ان کے مصنفین دیکھتے ہیں۔ یہ 10 کتابیں وہ ہیں کہ اگر آپ تقابل ادیان کا کوئی بھی ٹاپک تیار کرنا چاہیں یا کسی بھی مذہب کے بارے میں آپ پڑھنا چاہیں تو آپ ان کتابوں سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اوکے جی، حق پرکاش کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے اے ثناءاللہ امرتسری۔ حق پرکاش بجواب ستیارتھ پرکاش آریہ سماج رہنما سوامی دیانند، جن کو ہندوستان میں قرآن کا سب سے بڑا نقاد بھی کہا جاتا ہے، نے دیگر مذاہب پر تنقید کے ساتھ ساتھ قرآن پر 159 تنقیدی اعتراضات کیے تھے۔ یہ کتاب اس کا جواب ہے۔ ستیارتھ پرکاش پہلے ہندی میں تھی، اس کا اردو ترجمہ بھی ثناءاللہ امرتسری نے کیا ہے۔ کتاب کا جواب لکھنے کے بعد 50 سال تک زندہ رہے، کسی نے ان کا جواب نہیں لکھا۔ اگر آپ یہ دیکھیں تو حق پرکاش کا ٹائٹل پیج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے۔ اظہار الحق کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے سی رحمت اللہ کرانوی۔ اظہار الحق دفاع اسلام اور رد مسیحیت کے موضوع پر لکھی گئی ایک کتاب ہے جس کے مصنف مولانا رحمت اللہ کرانوی ہیں۔ یہ کتاب، اگر آپ اس کا ٹائٹل پہ دیکھ رہے ہیں، یہ ایک مسیحی مبلغ کارل گوڈلیب فینڈر کی کتاب میزان الحق کے جواب میں لکھی تھی۔ دونوں کتب عربی میں ہیں۔ اظہار الحق کا اردو ترجمہ مولانا اکبر خان صاحب نے رقم کیا، جو دارالعلوم کراچی کے استاد تھے۔ مفتی محمد تقی عثمانی نے اس کی اردو شرح بائبل سے قرآن تک لکھی ہے، یعنی کہ اظہار الحق انگلش میں ہے اور اس کی اردو شرح وہ بائبل سے قرآن تک کے بڑی مشہور کتاب ہے، آگے اس کا تعارف بھی آتا ہے۔ محمد تقی عثمانی کے بھائی مولانا محمد ولی رازی نے دا ٹروتھ ریویلڈ کے نام سے اس کا انگریزی ترجمہ کیا ہے۔ اظہار الحق عربی میں ہے اور اس کو اردو میں مولانا اکبر خان نے کنورٹ کیا ہے۔ اردو تفصیل بائبل سے قرآن تک تقی عثمانی نے لکھی ہے اور ان کے بھائی ولی رازی نے انگلش میں اس کا ترجمہ کیا ہے۔ نیکسٹ دیکھیں جی، بائبل سے قرآن تک کا تعارف بھی آپ دیکھ لیں۔ 3 جلد اور 6 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ٹائٹل پیج اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو مل بھی سکتی ہے مکتبہ دارالعلوم کراچی سے، اور اس میں تفصیل اگر آپ دیکھیں جو کہ ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے۔ باب اول کی 11 فصول بائبل سے متعلقہ باحث کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوم میں بائبل میں تحریف کے دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ باب سوم میں نسخ کی اقسام بیان کی گئی ہیں۔ چوتھے باب میں عقیدہ تثلیث کی تردید کی گئی ہے۔ 5ویں باب میں اعجاز قرآن کے مباحث شامل ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات بھی پیش کیے گئے ہیں۔ 6 باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات، پیشین گوئیاں، اخلاق اور پاکیزہ شریعت کا بیان ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر عیسائیوں کے اعتراضات کے جوابات بھی شامل ہیں۔ کتاب کے آخر میں مصطلحات، اعلام، مقامات اور کتب کی فہرست ہے جو حروف تہجی کے اعتبار سے ہے۔ کتاب کی تینوں حصے مجلد اور عمدہ اثر ورق سے مزین ہیں، مکتبہ دارالعلوم کراچی سے شائع شدہ ہیں۔ اوکے جی، نیکسٹ چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ اسلام اور نصرانیت کس کی تصنیف ہے؟ درست آپشن ہے ڈی مولانا ادریس کاندھلوی۔ ادریس کاندھلوی 1900 میں کاندھلہ میں پیدا ہوئے اور 26 جولائی 1974 کو لاہور میں وفات پائی۔ آپ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری اور دوسرے اکابر علماء کے تلمیذ تھے۔ یہ کتاب یعنی کہ اسلام اور نصرانیت، یہ اصل میں 7 کتابوں کا مجموعہ ہے۔ اگر آپ ٹائٹل پیج دیکھیں تو اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے 7 کتابوں کا مجموعہ۔ کاندھلوی صاحب نے اپنی اس کتاب میں اسلام، عیسائیت اور مرزائیت سے متعلق علمی مباحث کی ہیں۔ یہ کتاب عیسائیت اور مرزائیت کے اعتراضات کے رد میں بہت کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ اسلام اور نصرانیت۔ نیکسٹ چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ الملل والنحل کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے اے عبد الکریم شہرستانی۔ ملل والنحل جس کا ترجمہ فرقوں اور عقائد کی کتاب بنتا ہے۔ عبد الکریم شہرستانی کی تقابل ادیان اسلامی فرقوں کی تاریخ پر مشتمل ہے، عربی زبان میں لکھی گئی ہے۔ کتاب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب کا ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ پہلے حصے میں تمام اسلامی فرقوں
اس دور تک کہ جو کہ پیدا ہونے تھے اور ترقی پانے کی تاریخ بیان کی گئی ہے۔ دوسرے حصے میں دیگر مذاہب کی تاریخ لکھی ہے، خصوصاً حکمائے یونان کی حالت نہایت شرح سے لکھی گئی ہے۔ انگریزی اور فرانسیسی زبانوں میں الملل والنحل کے تراجم ہو چکے ہیں۔ تاریخ صحف سماوی کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے سی، سید نواب علی۔ اور اگر آپ یہ ٹائٹل پیج دیکھیں تو یہ کافی پرانی کتاب نظر آتی ہے، اور اگر اس کا ٹائٹل پیج دیکھیں تو باب اول میں عہد عتیق صحیفے ہیں، جمع تحریر و عتیق ہے۔ اس طرح مثال اول میں داؤد کا قصہ ہے، اور مثال دو میں حضرت سلیمان اور بت پرستی کا قصہ ہے۔ مثال سوم میں حضرت ہارون اور گوسالہ پرستی یعنی کہ گائے کی پوجا کا ذکر ہے۔ باب دوم میں عہد جدید، حواریوں کی تعلیم، اناجیل کی فہرست، اناجیل اربعہ اور ولادت مسیح کا ذکر ہے۔ یہ ساری اس کی فہرست مضامین ہے جو تاریخ صحف سماوی میں موجود ہیں۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، مذہب اور جدید چیلنج کس کی کتاب ہے؟ درست آپشن ہے بی، وحید الدین خان۔ کتاب کے 8 ابواب ترتیب دیے ہیں وحید الدین خان صاحب نے۔ باب اول میں مخالفین مذہب کا مقدمہ پیش کیا ہے، باب دوم میں ان کی حقیقت بیان کی ہے۔ اس کے بعد 8 ابواب ایجابی انداز میں مذہب کے بنیادی تصورات یعنی خدا، رسالت اور آخرت کا اثبات کیا گیا ہے۔ باب سوم تبصرہ مخالفین مذہب کے دلائل پر ہے۔ باب ہفتم دلیل آخرت کا انداز بیاں علمی و عقلی دلائل اتنے سادہ اور اپیل کرنے والے ہیں کہ انسان کو بے ساختہ بار بار اللہ اکبر کہنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ کتاب کا ٹائٹل پیج ہے مذہب اور جدید چیلنج، وحید الدین خان کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، بائبل، قرآن اور سائنس کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے ڈی، مورس بوکائلے۔ مورس بوکائلے فرانسیسی طبیب تھے، پیرس کے ہسپتال میں سینئر سرجن کے طور پر کام کرتے رہے۔ وجہ شہرت کتاب بائبل، قرآن اور سائنس ہے۔ ابتدا میں یہ کتاب لی بائبل، لی قرآن ایڈ لی سائنس کے نام سے فرانسیسی میں لکھی گئی۔ پھر مصنف مورس بوکائلے اور الستریدی پانل نے مل کر اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا۔ کتاب میں آپ نے یہ ثابت کیا ہے کہ قرآن کی کوئی عبارت سائنسی نقطہ نظر کے خلاف نہیں، جبکہ بائبل میں بہت سی عبارتیں جدید سائنسی حقائق کی نفی کرتی ہیں۔ اسلامی دنیا میں کتاب بہت مقبول ہوئی، مگر مغرب میں زیادہ تر لوگوں کے لیے یہ وجہ بغض بن گئی اور انہوں نے اسے بیوکلزم کا نام دیا۔ ثناء الحق صدیقی نے اس کا سلیس اردو ترجمہ کر دیا ہے۔ یہ ڈاکٹر مورس بوکائلے ہیں اور یہ ان کی کتاب بائبل، قرآن اور سائنس ہے جو کہ اس کے مترجم ثناء الحق صدیقی ہیں۔ یہ ان کی کتاب کا ٹائٹل پیج آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ الفصل فی الملل والاحواء والنحل کے مصنف کون ہیں؟ درست آپشن ہے اے، ابن حزم۔ کتاب میں ابن حزم نے فلاسفہ، ملاحدہ، مادیین، یہود و نصارہ غرض اکثر اہل مذاہب کے عقائد و خیالات نقل کیے ہیں اور ان کا شدت کے ساتھ رد کیا ہے۔ علامہ ابن حزم نے کتاب میں بعض ایسے خیالات کا بھی اظہار کیا ہے جن سے عام طور پر سلف متفق نہیں۔ مثلا ابن حزم کا دعویٰ ہے کہ عورتیں بھی پیغمبر ہو سکتی ہیں، اور اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے بہت سی قرآنی آیات سے استدلال کیا ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ مولانا عبداللہ عمادی نے کیا ہے اور بہت سی مشکل عبارتوں کو سادہ اور آسان لفظوں میں بیان کر دیا ہے۔ نیکسٹ MCQ ہے جی، دنیا کے بڑے مذاہب کا مصنف کون ہے؟ درست آپشن ہے سی، عماد الحسن فاروقی۔ دنیا کے بڑے مذاہب جناب عماد الحسن فاروقی صاحب کی تصنیف ہے، یہ ٹائٹل پیج آپ دیکھ سکتے ہیں۔ فاضل مصنف نے اس کتاب میں دنیا کے 8 بڑے مذاہب ہندو مت، بدھ مت، جین مت، زرتشت، سکھ، یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے متعلق انتہائی معلومات افزا حقائق پیش کیے ہیں۔ بڑی دیدہ ریزی سے مذکورہ مذاہب کی تاریخ، تعلیمات، نظریات اور ترجیحات کو تحریر کی سلک میں پرو دیا ہے۔ دنیا کے بڑے مذاہب عماد الحسن فاروقی۔
اسی کے ساتھ ہی ہمارے آج کے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ الناصر۔